بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سستا اور اچھا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک صحیح چینل پر تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو عمرہ سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمرہ سیریز کے ہم 2 پارٹ مکمل کر چکے ہیں اور یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو عمرے کی نیت کرنا، کب کریں گے اور کن الفاظ سے کریں گے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور نمبر 2 پر ہمارے اس ویڈیو کا آج کا ٹاپک ہوگا 6 ان بڑی بڑی غلطیوں کے بارے میں سیکھنا، یعنی میں ان 6 بڑی بڑی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو زیادہ تر عمرہ زائرین، جو معتمرین حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے عمرے کے سفر میں عمرے کے سفر کو شروع کرنے سے لے کر طواف کے کرنے سے پہلے تک وہ 6 بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عمرے کی نیت کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ عمرے کی جو نیت کے الفاظ ہیں اس میں ہم ایک ایسی شرط عائد کریں گے جس میں خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن بن جائے جس میں آپ کو روک دیا جائے، یعنی ایئرپورٹ پر روک دیا جائے یا راستے میں روک دیا جائے اور آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ چند سال پہلے کرونا وائرس آیا تو اس صورت میں بہت سے عمرہ کرنے والے جو اس وقت جانے والے تھے یا ایئرپورٹ پر تھے یا وہ آدھے سفر میں تھے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس وقت کرونا وائرس آ گیا تھا جس کی وجہ سے سفر ممنوع ہو چکا تھا۔ تو اس صورت میں جنہوں نے احرام باندھ لیے تھے اس صورت میں ان کو دم بھی ادا کرنا پڑا احرام کی حالت سے باہر آنے کے لیے۔ تو اس صورت میں آپ کو دعا کے ایسے الفاظ بتاؤں گا جس میں آپ جب وہ الفاظ اپنی نیت کے ساتھ شامل کریں گے تو خدا نخواستہ ایسی کسی حالت کے اندر جس میں آپ کو احرام اپنا کھولنا پڑے تو اس صورت میں آپ کو دم بھی نہ دینا پڑے۔ تو وہ الفاظ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ وہ الفاظ کیسے ہیں؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ تو ہو گئے الفاظ۔ اس میں آپ نے ایک شرط کے طور پر یہ الفاظ بھی پڑھنے ہیں۔ کون سے؟ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اگر میں کسی وجہ سے روک دیا گیا عمرہ کرنے سے تو اس صورت میں میں اپنے احرام کو کھول دوں گا۔ یعنی اس صورت میں جب آپ یہ الفاظ شرطیاں لگا دیں گے تو اس صورت میں آپ کو دم نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ الفاظ تھے جن سے آپ نے اپنے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو کے ٹاپک نمبر 2 کے بارے میں بتاتا ہوں، ان 6 بڑی بڑی غلطیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی غلطی جو زیادہ تر عمرہ زائرین کرتے ہیں وہ گھر سے نکلتے وقت جب وہ اپنے عمرے کے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اس صورت میں اپنے ساتھ کھانا وغیرہ نہیں رکھتے۔ یعنی ہر شخص کو جب اس کو پتہ ہو کہ وہ عمرے کے سفر پر جا رہا ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو وہ خوشی میں اپنے آرام کو بھی بھول جاتا ہے اور کھانا کھانے کو بھی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو تجربے کی بنا پر، کیونکہ میں 2 مرتبہ سفر کر چکا ہوں، تو اس صورت میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کھانا لے جانا کتنا ضروری ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب آپ عمرے کا سفر شروع کریں گے، کسی بھی شہر سے شروع کریں گے تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے انتظار کا۔ جب آپ ایئرپورٹ میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت جہاز تک پہنچنے تک ایک اچھا خاصا وقت لگتا ہے، تقریباً 3 یا 3.5 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ ٹائم سے جائیں۔ تو اس صورت میں آپ کو انتظار کرنے کی وجہ سے بھوک بھی لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو مشکل بھی پیش آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے ساتھ کھانا رکھا ہوا ہوگا تو وہ آپ کے کام آئے گا، آپ راستے میں بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر بالفرض آپ کو جہاز کا کھانا پسند نہیں آتا تو اس صورت میں جو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ کھانا بھی آپ اپنا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ عمرے کے سفر کو جب شروع کرتے ہیں اور
عمرے کے سفر کا اختتام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حلق کروانے پر. مرد ہیں تو حلق یا قصر کروائیں گے تو اس وقت جا کر آپ کا عمرہ پورا ہوتا ہے. تقریباً یہ 24 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں آپ نے مسلسل سفر میں رہنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے لیے اس میں آپ کو کھانے کی بھی ضرورت ہوگی, پینے کی بھی ضرورت ہوگی. تو لہٰذا آپ اپنے لیے پینے کا بھی انتظام رکھیں اپنے ساتھ اور کھانے کا بھی انتظام رکھیں. تو یہ آپ کے عمرے کے سفر کو بہت زیادہ سہولت اور آسانی والا بنا دے گا. نمبر 2 پر جو اکثر معتمرین حضرات اپنے سفر میں غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نیت کے تعین میں, یعنی نیت کب کرنی چاہیے. بہت سارے افراد آپ دیکھیں گے کہ وہ جب احرام کے کپڑے پہنتے ہیں تو اس وقت ہی وہ نیت کر لیتے ہیں, یعنی وہ الفاظ بول لیتے ہیں نیت والے. اور دوسرے نمبر پر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کرتے ہیں. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ احرام کے کپڑے پہنیں یا آپ جہاز میں بھی بیٹھ جائیں تو اس وقت تک آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرنی. احرام کے کپڑے پہننے کے نام آپ کا عمرہ شروع ہو گیا یہ نہیں. احرام کے کپڑے پہن لینے سے آپ کا عمرہ نہیں شروع ہو جاتا, عمرے احرام کی پابندیاں نہیں شروع ہو جاتی, بلکہ جب آپ نیت کرتے ہیں باقاعدہ الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں آ جاتی ہیں جس میں بہت سی پابندیاں ہیں. ناخن نہیں کاٹنا, جسم کا کوئی بال نہیں توڑنا, خوشبو نہیں لگانا, سرما نہیں لگانا, اس کے علاوہ دیگر. تو اس صورت میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے احرام کی پابندیوں کا جو سفر ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. تو 4 گھنٹے جہاز کا سفر, تقریباً پاکستان سے اگر آپ جائیں تو آپ کو جدہ پہنچنے تک کم از کم 5 گھنٹے لگیں گے, اور اس کے علاوہ اپنے ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے آپ کو 4 گھنٹے لگ جائیں گے. تقریباً یہ 9 گھنٹے ہو گئے. اور اس کے علاوہ جب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کم از کم آپ کو جب پہلی مرتبہ جائیں گے تو اس صورت میں آپ کو کم از کم 3 گھنٹے عمرے میں لگیں گے. تو اس صورت میں یہ کل ملا کر 12 گھنٹے بن گے. جب آپ کو 12 گھنٹے پابندیوں کے ساتھ گزارنے پڑیں گے تو اس صورت میں آپ کو بہت زیادہ مشکل آئے گی. تو اس صورت میں آپ نے نیت کب کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ جہاز پر جا رہے ہوں گے تو میقات آئے گا, یعنی وہ جگہ جس کے آگے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے. تو اس صورت میں جب وہ میقات آنے والی ہوتی ہے تو ایئر لائن کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ جو عمرہ کرنے والے حضرات ہیں وہ عمرے کی نیت کر لیں. لہٰذا اس وقت آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے, یعنی وہ الفاظ دہرانے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس میں فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ کم سے کم وقت آپ کو پابندیوں میں گزارنا پڑے گا. نمبر 3 پر جو اکثر معتمرین حضرات غلطی کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کھجاتے ہیں, جسم کے بال کھجاتے ہیں, یا وغیرہ کھجلی وغیرہ ہو جائے تو اس صورت میں اپنے بال وغیرہ نوچنے لگ جاتے ہیں. تو اس صورت میں بھی اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں, سر کے بال ہوں, داڑھی کے بال ہوں, جسم کے بال ہوں, تو اس صورت میں آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. اس صدقے سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہ بھی اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بال ٹوٹنے پر صدقہ دینا ہوتا ہے, تو صدقے سے بچنے کے لیے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی, نہ آپ نے داڑھی کے بال کو چھیڑنا ہے, نہ سر کے بالوں کو چھیڑنا ہے, نہ ہی جسم کے اور کسی بالوں کو, نہ ہی جسم کے اور کسی جگہ کو آپ نے چھیڑنا ہے. نمبر 4 پر جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں اکثر معتمرین حضرات وہ ہوتی ہے اپنے ہوٹل پر پہنچ کر جلد سے جلد عمرہ کرنے کے لیے جانا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو معتمرین حضرات کرتے ہیں. اس میں آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنے ہوٹل پر پہنچیں تو آپ نے تسلی رکھنی ہے, آرام کریں, کھانا وغیرہ کھائیں, اگر نہا سکتے ہیں تو نہا لیں, فریش ہو جائیں. جب آپ اچھی طرح سے ریلیکس ہو جائیں, کیونکہ آپ نے ایک سفر کیا ہے, لمبا سفر کیا ہے, انتظار کیا ہے, تو اس میں آپ کو اور آگے آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے, 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے. اس میں تو آپ کو انرجی چاہیے ہوگی. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آرام کرنا ہے, کھانا پینا ہے, ریسٹ کر کے پھر آپ نے عمرے کے لیے بیت اللہ کی طرف جانا ہے. چھٹی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ ہے ان کی غلط فہمی. وہ احرام کے چادروں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا احرام بن گیا, یعنی جب وہ احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں, چادریں پہن لیتے ہیں, تو اس صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں آ گئے, اور اگر اس کے اتارنے کو, چادر وغیرہ کے اتارنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے احرام کھل جائے گا, جبکہ یہ بات ایسے نہیں ہے. احرام اس وقت کھلتا ہے جب آپ اپنے طواف کر لیں, سعی کر لیں, اور آخر میں آ کے قصر یا حلق کروا لیں, یعنی اپنے سر کے بال منڈوا لیں.
اس کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت آپ کا عمرہ کھلتا ہے، نہ کہ صرف چادر کے اتار لینے سے آپ کا عمرہ نہیں کھلتا۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ جب میں خود بھی پہلی مرتبہ گیا تو ایک شخص نے مجھے روکا، جب میں وضو کرنے لگا تو میں نے اوپر والی چادر اتاری تو اس نے کہا کہ چادر نہیں اتارنی بالکل بھی، کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ چادر اتار لی تو عمرہ کھل جائے گا، عمرہ کھل گیا تو دامہ آ جائے گا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نہا بھی سکتے ہیں، لیکن نہانے میں آپ نے احتیاط رکھنی ہے کہ خوشبو والا صابن نہ ہو اور نہ ہی شیمپو وغیرہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ 6 بڑی بڑی غلطیاں تھیں جو عمرہ زائرین اپنے عمرے کے سفر میں طواف کے شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو آپ نے پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑے گی تو آپ نے کون سی دعا مانگنی ہے، یعنی وہ ایسی دعا ہے جس میں آپ کی تمام دعائیں شامل ہو جائیں گی، اس دعا کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور کچھ غلطیاں ہیں مسلمانوں کی طواف کے درمیان سعی کرتے ہوئے یا اپنے عمرہ کو مکمل کرتے ہوئے کون سی بڑی غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں، کون سی بے ادبیاں کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں جو عمرے پر جانا چاہتے ہیں۔ میری بقیہ 2 ویڈیوز بھی ہیں جس میں میں نے سستا عمرہ کیسے کرتے ہیں، یعنی اس میں ویزا سستا کیسے لینا ہے، ایئر لائن کیسے لینی ہے، سستی والی کون سی، اچھی والی کون سے لینی ہے، اور اس کے علاوہ کون سا سامان آپ نے عمرے کے لیے لے کر جانا ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ آپ کے عمرے کے سفر میں ضرورت پڑے گی، تو اس کے بارے میں میں نے وہ 2 ویڈیوز بنائی ہیں، تو اینڈ اسکرین پر وہ شو ہو رہی ہوں گی، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے عمرے کے سفر کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔